کی عسکری قیادت بھی سر کیا اسی اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہے؟ دانش، یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ پاکستانی میڈیا پر 2007 میں آیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستانی میڈیا پہ آپ لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب GHQ کے گیٹ کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ شہید ہوئے تھے۔ پاکستان آرمی اس جنگ میں اس طرح شکست کھا چکی تھی کہ آرمی آفیسرز یونیفارم پہن کے اپنے آفیسز نہیں جا سکتے تھے۔ CIA کی رپورٹ آ چکی تھی کہ 2015 تک پاکستان نقشے پر موجود نہیں رہے گا۔ ڈیمورلائز تھی آرمی، پورا ملک تقسیم تھا، پورے ملک میں ہر روز خودکش حملے ہو رہے تھے، ISI کے آفیسز پر ہو رہے تھے، GHQ پر حملے ہو رہے تھے۔ ہم اس وقت ایسی سٹیج پہ آ چکے تھے کہ جس پر آج سیریا کھڑا ہوا ہے یا عراق کھڑا ہوا ہے۔ پاکستانی قوم چونکہ ایک نادان قوم ہے، ہمیں نہ جیو پولیٹکس کا اندازہ ہے، دشمنوں کی سازشوں کا اندازہ ہے، نہ ہمیں قوم باقی رہے بحیثیت ایک قوم کے قومیت لسانیت پر بکھرے ہوئے ہیں، سیاست پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطرناک موقع پر جب میں میڈیا پر آیا، کسی وجہ سے آیا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے کہ کیا خطرات ہیں، کہ اب آپ کی تباہی کے پورے سامان ہو چکا ہے۔ اس دور میں اگر کسی ایک آفیسر نے پاکستان کی طرف سے کاؤنٹر اٹیک شروع کیا تھا، ایک ادارے نے، ایک آرگنائزیشن نے، پاکستان آرمی بالکل پھنس چکی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جا چکے تھے۔ آن گراؤنڈ دشمن کے انٹیلیجنس آپریٹرز اتنا پھیل چکے تھے کہ آرمی، جیسے ہم نے کہا، یونیفارم پہن کے دفتر میں نہیں جا سکتی تھی، اور میڈیا سارا دشمنوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت اگر کسی ایک افسر نے پاکستان کے دفاع کی تاریخی جنگ لڑی ہے تو وہ جنرل پاشا اور ISI ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ISI سائلنٹ سولجرز ہیں، وہ کبھی اپنے دفاع میں بات نہیں کرتے، تو احسان فراموش اور محسن کش قوم تو ہم ہیں، لہٰذا اپنے محسنوں کو گالیاں دینا جب وہ طاقت اور اختیار اور اقتدار سے نیچے اتر جائے، یہ ہمارا پرانا شیوا ہے، ہم کسی کو نہیں بخشتے۔ لیکن میں ایک دفاعی تجزیہ کار کے حوالے سے صاف بات کر رہا ہوں کہ جب یہ طے کر لیں آپ کہ ایک شخص پاکستان کا وفادار ہے، اس نے اتنی سپیس بنائی ISI کی وجہ سے کہ جس کے بعد پاکستان آرمی راہ راست، راہ نجات، سوات آپریشنز کرنے کے قابل ہوئی۔ جو بیٹل سپیس بنائی گئی وہ ساری ISI نے بنائی تھی، جنرل پاشا کی قیادت میں بنائی تھی، بٹ ہی واز فائٹنگ اے ڈیسپریٹ وار۔ اس وقت زرداری سربراہ تھا، گیلانی وزیر اعظم تھا، افتخار چودھری چیف جسٹس تھا، اور کیانی سپہ سالار تھا، اور یہ چار بڑے بڑے افراد بالکل خاموش تھے، بلکہ کمپرومائز کر چکے تھے بہت بڑی حد تک ہمارے پاکستان کے مفادات کے خلاف۔ میں صاف بات کر رہا ہوں، میمو کے اسکینڈل کے اوپر جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی جنگ ہوئی، شدید لڑائی ہوئی۔ افتخار چودھری چیف جسٹس گواہ اس بات کا، صابر شاکر نے پوری بات ابھی ٹیلی ویژن پہ کہی ہے کہ صابر شاکر کو افتخار چودھری نے یہ بات کہی کہ میمو میں تو بہت خطرناک باتیں ہیں، جنرل پاشا کھڑے ہو گئے میمو کے معاملے پہ، لیکن جنرل کیانی ساتھ نہیں دے رہے، اور جنرل کیانی اور افتخار چودھری مل گئے اور میمے کو معاملے کو دبا دیا گیا۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ آپ نے اس پوری فوڈ چین میں جب ملک کا صدر کہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنا ہے، افتخار چودھری جو ہر معاملے پہ سو موٹو لیتا تھا، اس کو سانپ سونگ جائے، اور وزیر اعظم کہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنا ہے، اور نواز شریف کہے کہ رہا کرنا ہے، آرمی چیف کہے رہا کرنا ہے، تو پھر جنرل پاشا بیچارہ کیا کرے؟ اگر مزاحمت کی گئی تھی پاکستان میں کسی کی طرف سے، اتنا پریشر امریکہ کو کیوں ڈالنا پڑا؟ کیونکہ کوئی تو مزاحمت کر رہا تھا، کون تھا مزاحمت کرنے والا؟ اور دوسری بات، ایک آخری بات، یہ بات میں ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ جنرل پاشا کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جنرل پاشا عدالت میں بیٹھے ہوں اور وہ نظر نہ آئے کسی کو۔ لیکن آپ تو سر تردید کر سکتے ہیں نا، اب تو وہ ریٹائر ہو گئے، اب تو تردید کر سکتے ہیں نا۔ نہ تردید آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، نہ حسین حقانی کر رہے ہیں، نہ جنرل پاشا کر رہے ہیں۔ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا اسی ایشو پہ۔ میں ذرا دیکھیے دانش، اب تو اس طرح آپ مڈل ایسٹ میں حالات دیکھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے مسلمان ملک کھنڈر بن چکے ہیں، اور اب جس طریقے سے سعودی عربیہ، قطر، ترکی اور ایران آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں، اب ہمیں کوئی شک تو نہیں رہ جانا چاہیے کہ پاکستان تو پہلے دن سے ان کی ہٹ لسٹ پہ تھا۔ اللہ نے ہمیں ایک ہارڈ کنٹری بنایا ہے، ورنہ 17 سال کی جنگ ہم پر یہ مسلط کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کھڑے ہیں تو پاکستان کے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں کھڑے ہیں، انڈیویجول ہیروئکس کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، ان افراد کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان پر جانثار ہو رہے ہیں، پاک فوج کے ہوں یا وہ پاکستان کے اداروں میں انڈیویجولز ہیں۔ جیسے بات ابھی کئی دوستوں نے، ریاستی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ایک ادارہ کھڑا ہے پاک فوج کا،
लेकिन और उस इदारे के अंदर भी इख्तलाफात, प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी, कियानी के दौर में भी सीरियस इश्यूज थे और इंडिविजुअल से जो लड़ रहे थे। अगर मैं पाकिस्तान के दिफा की 10 साल से जंग कर रहा हूं तो किसी इदारे की तरफ से नहीं कर रहा, एक पाकिस्तानी फर्द की हैसियत से कर रहा हूं। मैं तो मातूब हूं, पूरी दुनिया के 1000 मुकदमे मुझ पे बने हुए हैं, मुझे तो कत्ल कराने की साजिशें हो रही हैं, खुद चूंकि मैं पाकिस्तान का दिफा कर रहा हूं। बात यह है कि यही अलमिया है कि हमारी पाकिस्तान के रियासती इदारे पाकिस्तान का दिफा नहीं कर रहे, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। अगर इदारा आपको काम करता नजर भी आता है, उसके अंदर कोई इंडिविजुअल खड़ा होता है, जनरल पाशा की तरह जिसने ISI से काम लिया, बाद में आने वाले वक्तों में जनरल रिजवान की तरह जिन्होंने ISI से काम लिया, राहील आए, पूरी पाकिस्तान आर्मी का मिजाज बदल गया। कियानी के दौर में डिमोरलाइज थे सारे। ये फैक्ट्स हैं, ये रियलिटीज हैं। कहने को ये इदारे हैं, चलते अपने हुक्मरान और सिपहसालार के ऊपर हैं। अब पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए, ये किताब भी जो आई है इसका कोई इसकी टाइमिंग नोट करें। ट्रंप इंतजामिया हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाने जा रही है, मिडल ईस्ट में एक मुसलमानों में एक नया तसादुम शुरू होने वाला है। इस दौर उस वक्त में ये किताब का आना एक साजिश है, इसमें कुछ झूठ है, कुछ सच है और डिसइंफॉर्मेशन है। और टारगेट अब देख रहे हैं पूरे मीडिया पे, कोई गाली नहीं दे रहा पॉलिटिकल लीडरशिप को, कोई गाली नहीं दे रहा जरदारी को या इफ्तिखार चौधरी को, कोई गाली नहीं दे रहा नवाज शरीफ को, सारा जोर ISI के ऊपर है। मकसद यही है। और अभी अभी आपने देखा पाराचनार के वाक़े के बाद खुद ISPR ने कहा कि बहुत बड़ी कैंपेन बिल्ड की गई सोशल मीडिया पे आर्मी को टारगेट करने की। किसी ने इंडिया को तो ब्लेम नहीं किया, किसी ने TTP को इल्जाम नहीं दिया, किसी ने ईरान को इल्जाम नहीं दिया कि कुलभूषण यादव क्यों भेजा। सारा जोर आर्मी के खिलाफ लगाया गया। ये डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में बहुत मजीद नुकसान आप देखेंगे। ठीक है, जो ठीक है, मैं बिल्कुल आजादी के साथ मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में दहशत गर्दी की लहर दौड़ रही है। तो आर्मी चीफ ने जो किया बहुत अच्छा किया, मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा कि अब काश हुकूमत उनका साथ दे। जो वादे किए हैं कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ के किए हुए वादे उन पर से भी लोगों का एतबार उठना। जी ज़ैद आमिर साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? दानिश, ये पर्टिकुलर वाक़े से एक बात तो बहुत वाज़ेह हुई और आपने देखा कि ISPR का प्रेस स्टेटमेंट भी इस पर आया कि सोशल मीडिया पर एक बहुत नापाक साजिश चलाई गई, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की गई और सोशल मीडिया को एज अ हॉस्टाइल वेपन प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये बात कई बरस से मैं पाकिस्तान आर्मी से भी कह रहा था और अपनी कौम से भी कि आप जिस 5th जनरेशन वॉर के अंदर जो आप पर हमला किया गया है उसमें आपने मीडिया एक्सेस, इकोनॉमिक एक्सेस और पॉलिटिकल एक्सेस को खुला छोड़ा हुआ है। जब तक आप मीडिया में मौजूद दहशतगर्दों, सैबोटेज और फिफ्थ कॉलमिस्ट को तबाह नहीं करेंगे, ये जंग हार जाएंगे। और इस पर्टिकुलर वाक़े में बड़ा वाज़े नजर आया, जो क्राइसिस बिल्ड हुआ है असल में ऑन ग्राउंड इतना बड़ा नहीं था जितना पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे इन हॉस्टाइल एलिमेंट्स ने किया। और अब आप वो सारे लोग अब आइडेंटिफाइड हैं, उनको गिरफ्तार करें, एलिमिनेट करें, वरना ये क्राइसिस खड़े होते रहेंगे। ठीक है, इस वाक़े के बाद दोबारा दुश्मन को मौका नहीं मिलना चाहिए कि सोशल मीडिया को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। ठीक है, मेरा ख्याल है